امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم کہ نماز میں نبی کا ذکر کیوں رکھا؟ اور پھر ذکر بھی ہے تو کیسا ذکر ہے؟ سبحان اللہ ذرا غور کیجئے گا۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ عربی ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن بازو والے مولانا سے کرانا۔ مولانا ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کریے تو کیا بنتا معلوم؟ اردو ٹرانسلیشن یا نبی سلام علیکہ، یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یہ ہم لوگ نماز کے باہر نکل کے پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پاگل ہوگا کیا رہے ہولے منٹلی ریٹائرڈ دیوانی قوم، صدقوں کا چندوں کا کھا کھا کے، سعودی کا اور جو ہے دبئی کا کھا کھا کے قوم کے اوپر اتنی چربی چڑھ گئی، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کو بولے اس کو شرک بول رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی ذرا آپ مسئلے کو سمجھو تو صحیح۔ نماز میں پڑھے تو عبادت ہے، ثواب ہے، قرب خدا ہے، نماز کی مقبولیت کا سبب ہے، اور باہر نکل کے پڑھے تو عذاب ہے۔ کیا ڈینجر لوگ ہے؟ نہیں، بہت ہولا بنا ہے مسلمانوں کو۔ اچھا پھر اب دیکھو، اللہ تعالیٰ صرف سلام سننا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آگے بڑھنے کے بعد بندے سے کہہ رہا ہے، جبکہ بندہ نماز میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ کی وحدانیت کا اس کے ایک ہونے کی گواہی بندہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ کہلوا رہا ہے بندے ذرا آگے بھی تو بول دے، میرے ایک ہونے کی تو نے گواہی دے دی، ذرا میرے مصطفیٰ کے رسول ہونے کی بھی تو گواہی دے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ، عبادت خدا کی ہے، سلام مصطفیٰ پر ہو رہا ہے۔ اتنی بات بنی ہے۔ اور آگے چل کے دیکھو آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود پڑھا جا رہا ہے نماز میں، عبادت خدا کی ہے، درود مصطفیٰ پر ہو رہا ہے، عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، نہ صرف نبی کا ذکر، آل نبی کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں اپنے محبوب کے ذکر کو شامل کر لے، اور ہم غلام ہو کر سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی کر لے، تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک نکتہ آسانی سے سمجھ لو، اللہ اگر بندوں کو ڈائریکٹ مل جانا تھا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، ڈائریکٹ اگر اللہ بندوں کو مل جانا تھا، تو پھر اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کیوں کرا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہی بات سمجھ میں آپ لوگ کس کو کہ اس کی نہیں ذرا ہاتھ اٹھا۔ اچھا ایک شاید کو نہیں چلتا، ان کو نہیں نو پرابلم، کل سمجھ جاتے ہو بھائی، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھائی جب آپ کو کار چلانا ہی نہیں ہے تو خریدے کہیں کو نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب آتی ہے
جب آپ کو بچوں کی خواہش ہے نہیں تو شادی کرے گئی؟ آپ سمجھ میں آئی؟ بھائی کوئی چیز آپ اسی وقت لیتے ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ اس کو چاہتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی وسیلے کو پسند ہی نہیں کرتا، وحدانیت پر ہی سارا دار و مدار ہے، وسیلہ اللہ نہیں چاہتا تو پھر اللہ نبیوں کو پیدا کرا کئی کو؟ بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ چلو ایک اور بات سن لو، غوث اعظم کو غوث اعظم کون بنائے؟ بھائی ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں بنائے۔ ایک آدھ ہے نا ایسا محفل میں ذرا ٹویسٹ آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اچھا ہے بیچارہ، نیک آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنا، ان لوگوں جنت میں جاتے ہیں۔ جنتی لوگوں کی علامت یہ ہے، ان لوگوں بھولے کچھ بھی خبر نہیں دنیا کی۔ ہاں جنتی لوگ آئیں گے، ان کو ستانا نہیں، ستاتے کیا آپ لوگ آئیں گے؟ ہاں نہیں ستانا ہے، ان کی عزت کرنا، تھوڑا کبھی کبھی چلتے پھرتے 5-10 روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دینا، انہوں قریشان وہ کھا لیے کر لے تو اپنے کو ثواب ملتا ہے، ستانا نہیں ایسے لوگوں کو۔ تو بھائی آپ ذرا غور کرو، غوث اعظم کو آپ نے بنایا، میں نے بنایا نا۔ کوئی مریدہ مل کے تو ان کو غوث اعظم نہیں بنائے، کوئی عرب والے مل کے غوث اعظم نہیں بنائے، کوئی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ شان دیا، وہ عزت دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا، ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنایا۔ غریب نواز کو ہم لوگوں نے بنایا نا، انہوں یہاں ہندوستان میں پیدا ہی چلے ہوئے، نہ انہوں پاکستان میں پیدا ہوئے، نہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، انہوں پیدا ہوئے ایران میں، انہوں گئے اپنے نبی کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام ان کو نوازتے گئے، عطا کرتے گئے، لیتے گئے، دیتے گئے، اتنا قابل بنائے ان کے چہرے میں وہ جلوہ پیدا کرے، ان کا چہرہ دیکھ کر 90 لاکھ کلمہ پڑے، اتنا قابل بنا کے ان کو ہندوستان بھیجائے۔ ارے ان کو غریب نواز ہم نے نہیں بنایا نا، ان کو غریب نواز نہ بہار والوں نے بنایا، نہ یو پی والوں نے بنایا، نہ حیدرآباد والوں نے بنایا، ان کو غریب نواز کا مقام و مرتبہ ان کے رب نے عطا کیا۔ ارے جب اللہ ہو کر ان کو ولایت دے رہا ہے، ان کو کرامت دے رہا ہے، ان کو جلوے دے رہا ہے، ان کو شجاعت دے رہا ہے، ان کو ہمت دے رہا ہے، ان کو صلاحیت دے رہا ہے، ان کو تقویٰ دے رہا ہے، ان کو عبادات کا جذبہ دے رہا ہے، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کر رہا، ان کی نسلوں نے آج تک ولیوں کو پیدا کر رہا، تو ذرا سوچو جب خدا وہ کر دے۔ ارے جب ضرورت نہیں تھی تو پھر اللہ دیا کیسے؟ سورج کو اس لیے بنایا صبح کی ضرورت تھی، چاند کو اس لیے بنایا رات میں چاندنی کی ضرورت تھی، ولی کو اس لیے بنایا تاکہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت تھی، نبیوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے قرب خدا کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ ارے بھائی آپ خدا کی قدرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان لوگوں جیسی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم ہو گئے، تم مسلمان ہو کے تم بھی وہی بات کر رہے ہیں، ان میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ میرے کو ایک صاحب بولے مولانا یہ بڑا جانور بند کر دینا چاہیے، مولانا بالکل بند کر دینا، بولا بڑا جانور ایسا گھور کے دیکھ میں حیبت ہو رہی ہے، بند کر دینا، مولا بالکل بند کر دینا۔ کہیں تو مولانا تم بھی تائید کر رہے ہیں، بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں کیا پوچھے؟ تو میں بولا نہیں اس لیے بند کرنا، کھا کے مسلمانوں بھی بڑے جانور کے جیسے ہو جا رہے ہیں، ٹیچر بھی آ جا رہی مسلمانوں کے اندر، نہ فجر پڑھ رہا، نہ طہارت سے رہ رہا، نہ دین کے کاماں کر رہا، نہ اللہ رسول کی طرف آ رہا، جلسے جلوسوں میں آ گئے، سو جا رہا، لڑک رہا، گا رہا، یہ لڑک جا رہا۔ ارے کئی تو رہا کھایا خوب، اب آ رہی نیند پٹھے کو، ٹھس سے مسنے والے پٹھے، 1000 بیانات سن لیے، ایک عمل کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، کھا رہے ہیں ماسک، بریانیاں کھا رہے ہیں،
میرے کو بھی لا کے دیا تو ہمارے بھائی توفیق بھائی کلیجی ہے، میں نے کھاتا بولا بڑے کا کھا گئے ایسے ہو جاتا ہے پٹکے اپنے تو بولا بند کر دینا بولا، مگر بولا بند کرے بات نقصان ہوتا اس کو مد نظر رکھنا بولا، کیا نقصان ہوتا بند کرے؟ میں بولا دیکھ میاں وہ کوئی ہم لوگ اپنے گھر میں پیدا نہیں کر رہے، وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہے، اللہ کی وہ جتنے بڑے جانور ہیں جن کو تم بینڈ لگا دیے نہیں کھانا بول رہے ہیں، نو پرابلم، ویری گڈ، بہت اچھا کرے، مگر نہیں کھائے تو تم لوگ سنبھالتے کیسا؟ اب بھی ہم لوگ آپ کے علاقے میں آ رہے تھے میرا پور میں، ہمارے ڈرائیور صاحب ہارنا مار رہے ہیں، نیند لگا ہوتے تھے کئی کچھ ہارنا مار رہا ہوں، سامنے بڑا جانور بیٹھے والے اس کے باپ کو اٹھا اتنے ہارانا پٹنہ سے لے کے مظفر پور تک نہیں مارا جتنے میرا پور میں مارا نہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ ان کو روک لیں گے، بچہ کیسا روکتے ہیں؟ ہم لوگ جنگل میں جا کے مل لیے تو پھر منگل کو جاتا، پھر ان کے بچے ہم لوگ کھانا ہی نہیں، پھر ان کے بچے ایک سال میں مثال کے طور پہ پورے بہار میں 5 لاکھ جانور پیدا ہوئے ایک سال، کھانا ہی نہیں، میاں بھیا کھا رہی نہیں، پھر دوسرے سال میں پھر 5 لاکھ، تیسرے سال میں پھر 5 لاکھ، اس کے بعد ہوگا کیا؟ بہار کی پاپولیشن کم ہو جائے گی، بڑا جانور زیادہ ہو جائے گا۔ تو پتا کیا چل رہا؟ یہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ کا بڑا جانور مت کھاؤ، وہ مسلمانوں سے جھگڑا نہیں ہے، وہ قدرت سے جھگڑا ہے، وہ یہی بات سمجھ میں؟ آپ قدرت سے جھگڑ کے بندہ جیت نہیں سکتا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ سے لڑ کے کیسے جیتیں گے؟ خدا سے کیسے لڑیں گے آپ؟ NRC کا مسئلہ ہمارا تھا، یہ جانور بین کرنے کا مسئلہ اللہ کی ذات سے جھگڑا ہے، خدا سے جھگڑ کے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اب دوسری بات سنو، ان لوگ خدا سے لڑ رہے ہیں جانور بین کرو، جانور بین کرو، یہ مسلمان اپنا انہیں بھی اللہ سے لڑ رہا، ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کو وسیلہ مت بنا، ابھی حولے نہیں بنانا تو پھر اللہ پیدا کرائے۔ غوث اعظم کو بنایا اس لیے تاکہ اے میرے خوف تیری بارگاہ تک لوگ آتے جائیں، تیرے قرب تک لوگ آتے جائیں، تیری محبتوں تک لوگ آتے جائیں، تیری چوکھٹ تک لوگ آتے جائیں، اور تجھے وسیلہ بنا کر مجھ سے معافی مانگتے جائیں۔ جب جب میرے خوف میں میرے گناہگار بندوں کو تیرے دربار میں دیکھتا جاؤں گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرے دربار میں نکلنے سے پہلے میں اس کو معافی عطا کرتا چلا، ماشاءاللہ بہت اچھا، میں اس کو معافی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب اس لیے تو ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ بتاؤ دنیا میں کعبہ ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی ذرا، بہت ٹھنڈے لوگوں ملے مجھ کعبہ دنیا میں کعبہ ہے؟ ابھی کب جگتے مومن مسلمان سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا بہار کے مظفر پور کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پوروں کو گلوکوز لگا کے بیٹھے ہوئے اور نقشبندی صاحب انرجی دینے کے واسطے آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کو سمجھو استاد، دین سمجھ کی چیز ہے، دین کے ساتھ دین سے آپ دور جائیں گے تو آپ سرفراز نہیں ہوں گے۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پیسے والے بننے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب ہونا ہے تو لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب بننا ہے تو مصطفیٰ کے غلام بننے کی ضرورت ہے، نبی کے غلام بننے کی ضرورت ہے۔
تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو پیدا کیا، وسیلہ بنا کر پیدا کیا۔ وسیلہ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ ذرا زور سے بولو، قرب حاصل کریں۔ یہ اولیاء اللہ جن کی ہمارے دلوں میں محبت ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ اور ان کو چھوڑ کر آج تک کوئی رب تک پہنچا نہیں، خدا کسی کو ملا نہیں، اور ان اولیاء اللہ کے وسیلے کے بغیر کسی کو خدا ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان کو آپ وسیلہ بنانا ہی بنانا ہے۔ جب تک آپ نہیں بنائیں گے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیے۔ اللہ نے یہ جو نظام قدرت بنایا ہے اس کو سمجھیے۔ ہم دنیا میں تشریف لائے، ہم دنیا میں آئے، آپ بھی وجود کے ساتھ فی الوقت بیٹھے ہوئے، میں بھی اپنے وجود کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ہمارا وجود کسی کا محتاج ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو کسی کے ذریعے سے آئے، وسیلے سے آئے، ان کے بغیر ہم دنیا میں نہیں آ سکتے۔ آپ پوچھیں مولانا وہ کون ہے؟ تو ایک کا نام آپ کے والد ہے، دوسرا آپ کی والدہ ہے۔ ہمارے ماں باپ ہے تو ہم دنیا میں آئے، اگر ماں باپ نہیں تو پھر دنیا میں کسی کا وجود نہیں۔ آپ بتاؤ، اللہ چالا چاہا تو ڈائریکٹ پیدا نہیں کر سکتا؟ بولو نا جی، بولو بھائی، کر سکتا؟ کیوں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس قدرت کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرا؟ اللہ چاہا تو بغیر وسیلے کے، بغیر ماں باپ کے، بغیر ذریعے کے انسان کو پیدا کر سکتا، یہ اس کی قدرت ہے، مگر نہیں کرتا، یہ اس کی عادت ہے۔ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کیا بنایا؟ دونوں کو ملا کے ان کے ذریعے سے اپنے بندے کو پیدا کرتا۔ تو ہم نے پوچھا، اے اللہ اگر تو ہم کو ڈائریکٹ پیدا کر دیتا تو ہم بھی ڈائریکٹ تیرے تک آتے تھے۔ تو رب کہتا ہے میں یہی تو چاہتا ہوں کہ بندے تو مجھ تک ڈائریکٹ نہ آ۔ ہم نے پوچھا مولا کیوں؟ چاہا، فرماتا اس لیے کہ بندے میں چاہتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے۔ اب آپ غور کریے، میں آپ کو بتلا رہا تھا، دنیا میں کعبہ ہے نہیں ہے، مسجد ہے نہیں ہے، مصلی ہے نہیں ہے، دعا ہے نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دعا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، جلسہ کر کے دعا کر سکتے، کعبے میں جا کے دعا کر سکتے، مسجد میں جا کے دعا کر سکتے، رات میں تہجد پڑھ کے دعا کر سکتے، دن میں چاشت کو اشراق پڑھ کے دعا کر سکتے۔ مگر غور کیجئے گا، اب رب قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے، اگر تو نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھا، ہم نے پوچھا مولا کہاں؟ کعبے کو آؤں؟ کہا نہیں۔ کہا مسجد کو آؤں؟ کہا نہیں۔ مولا تہجد کے لیے مصلی پہ آؤں؟ کہا نہیں۔ کہا مولا کہاں آؤں؟ تو رب نے کہا میرے مصطفیٰ کے دربار میں آ جا، میرے نبی کے در پہ آ، میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر نبی سے گزارش کر، یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، میرے آقا آپ میرا وسیلہ ہے، آپ اپنے رب سے کہہ کر میری نجات کا سامان جمع کرا دیجئے۔ اور سن لے میرے بندے، اب میں تجھے نہیں دیکھوں گا، جب تو در مصطفیٰ پہ آئے گا تو میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھوں گا، اپنے حبیب کو دیکھوں گا۔ اگر میرا حبیب مسکرا دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تو مجھے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا پائے گا، میں تیرے سارے گناہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار سرکاہی، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اللہ ہو کر بتلا رہا ہے۔ معافی لینے کا طریقہ کیا ہے؟ رب سے معافی لینا ہو،
در مصطفیٰ پہ میرے حبیب کے دربار میں میرا نبی مسکرا دے تمہاری طرف تو پھر میں تم کو بڑا بخش دوں گا، بڑا تم مجھے بڑا بخشنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ نبی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف نہیں بلا رہا بندے کو۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا آؤ میں بخش دوں گا میرے بندو، میرے نبی کے در پہ جانے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو در مصطفیٰ کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ اے حبیب تیری امت تیرے در پہ آتی جائے گی، میں تیرے صدقے سے ان کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ حبیب تیری امت تیرے در پر آتی جائے گی، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، یہ جو دربار مصطفیٰ ہے یہ گناہوں کی معافی کا مرکز ہے۔ یہ جو دربار اولیاء ہے یہ نجات ملنے کا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ آج ہمارے درمیان میں نئے نئے فتنے، نئے نئے انتشارات، نئے نئے جھگڑے۔ اصل بات کیا ہے، یہاں اہل سنت میں رہے تو ہاتھ چومنا پڑتا، ادب کرنا پڑتا، مولانا کا ادب، پیر صاحب کا ادب، بزرگوں کا ادب، عالموں کا ادب، حافظوں کا ادب۔ یہاں رہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا پڑتا، ماں باپ کا احترام۔ یہاں رہے تو پہلے والی بیوی کا حق ادا کرنا، اچھا حسن سلوک کرنا، بیگم سے نہیں لڑنا۔ یہاں ایسا ہے، یہاں رہے تو ٹوپی پہن کے رہنا، داڑھی چھوڑ کے رہنا، حد و ادب میں رہنا، تعظیم میں رہنا، احترام میں رہنا، محبت میں رہنا۔ یہاں اہل سنت میں رہے تو 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، کبھی غریب نواز کی زیارت کے لیے، کبھی بندہ نواز کی زیارت کے لیے، کبھی غوث پاک کی زیارت کے لیے، کبھی شہید ملت کی زیارت کے لیے، کبھی ان کا عرس، کبھی ان کا عرس۔ ایک نوجوان بولا ارے باپ رے باپ، بازو والوں کا نہیں، ساری چیزیں فری ہے، مفت ہے۔ ٹوپی پہننا ضرورت نہیں ہے، شام تک ہو جاتے 4 بجے تک 5 بجے تک۔ ہاں حج چکا بولنا ضرورت نہیں ہے، عرس کرنا نہیں ہے، فاتحہ دینا نہیں ہے، سلام پڑھنا نہیں ہے، درگاہ گزارنا نہیں ہے، میلاد کرنا نہیں ہے۔ پھر اب کرتا کیا رہے؟ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کرتا کیا؟ کچھ بھی رہے بابا، یا اللہ پھر گئی تو اس میں بھی میرے مسواک نکال تو جیب میں کھا لیتے ہیں، اس میں گاڑی ہاں پس اس کے پر بھی پابندی ہے، ہاں پس کھجائے تو بھی سوچ کے کھجانا ہے ہمارے پاس۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پٹھوں میں جو لگا ایک بیگم ہے سمجھ میں، اور ایک کر لیا، اور ایک کر لیا، 4 کر لیا۔ بیٹری کتنا آیا ابھی دیکھ لیں؟ میرے پیارے بھائی ٹوپی پہننا فرض ہے کیا؟ اس لیے نوجوان نسل سمجھ رہی کہ بھائی وہاں گئے تو آسانیاں ہیں، چلے جائیں گے، جو بولے وہ مل جائے گا۔ نہیں مسلمانوں، سب کچھ تو نہیں ملے گا، مگر کان کھول کے سن لو، مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، نبی پاک کی رحمت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، آج آئے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں، ان کے عرس کی محفل میں، تو کان کھول کر سن لو کہ آپ کو اس جماعت پر قائم دائم رہنا ہے جس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ وہ جماعت جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے بنایا ہے، آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ آپ اس کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کا کنیکشن ٹوٹا، مدینے والے مصطفیٰ سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، بغداد والے غوث اعظم سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، کربلا والے امام حسین سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، نجف والے مولا علی سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، 1.5 لاکھ صحابہ سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ یہ کنیکشن جڑا رہا، خدا کی قسم محشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ایک طرف سے غوث پاک تمہیں شفاعت کے لیے بلائیں گے، ایک طرف سے غریب نواز تمہیں شفاعت کے لیے بلائیں گے، ایک طرف سے مولا علی تمہیں بلائیں گے، ایک طرف سے آمنہ کا لال تمہیں شفاعت کے لیے بخشوانے والے ملیں گے۔ اسی لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔
کس سے راضی ہو جائیں گے؟ ذرا زور سے بولو. کوئی نہیں بچائے گا محشر میں. امیر صاحب بھی نہیں آتے, شیخ صاحب بھی نہیں آتے, حفظہ اللہ تعالی, لال رومال بخشانے نہیں آتے. بخشانے کون گا؟ کون؟ پورا منظر اگر آپ سنے ہیں تو آپ اندازہ ہے. بروز محشر امت, ساری امتیں مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. پھر پوری امتیں مل کے حضرت نوح کے پاس آئیں گے. حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الى غیری, آپ بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, سب جائیں گے. حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے. حضرت اسماعیل کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. جب ساروں کے پاس پھرتے 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 تھک جائیں گے, زبان حلق کو آ جائے گی, بھیجا پک جائے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. اب سب کو یاد آئے گا ساروں کی جہاں نہیں چلتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی چلتی ہے. سب مل کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو آمنہ کا لال اذهبوا الى غیری نہیں کہے گا, بلکہ آمنہ کا لال ساری دنیا اس وقت دیکھے گی. ہر کلمہ پڑھنے والا دیکھے گا, ہر نبی کا امت